دفن کیے ہوئے خزانے کا معاملہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نہایت محنتی کسان جس کا نام رحیم تھا ایک زرعی گاؤں میں رہتا تھا جو کہ پاکستان کے زرخیز و پنجاب میں واقع تھا۔ رحیم کے 4 بیٹے تھے، ان کے نام اکبر، اصغر، ناصر اور بابر جو کہ چاروں میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہ چاروں بھائی دوسرے سب ان بچوں سے بہت مختلف تھے جو قریبی دیہی علاقوں میں رہتے تھے، کیونکہ یہ چاروں بھائی اپنا زیادہ تر وقت کھیلنے اور شرارتیں کرنے میں گزارتے تھے۔ جب ہمسائے میں رہنے والے لوگ ان بھائیوں کی شرارتوں سے تنگ آ جاتے تو وہ رحیم سے ان کی شکایت کرتے، تب وہ سب شرارتی بھائی بولے بھولے بن جاتے اور وعدے پر قائم رہنے کا ارادہ کیے بغیر ہمسایوں سے معافی بھی مانگ لیتے۔ گاؤں میں ایک پرائمری سکول تھا۔ رحیم نے اپنے چاروں بیٹوں کو وہاں اس امید میں داخل کرا دیا کہ ان کے اندر کوئی نظم و ضبط قائم ہوگا، مگر یہ سب بھائی روزانہ سکول بہت دیر سے جاتے اور استاد خواہ کتنی ڈانٹ ڈپٹ کرتے مگر وہ اپنے طور طریقے نہ بدلتے۔ رحیم بہت رحمی دل انسان تھا اور اس نے کبھی اپنے بیٹوں کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی تھی، بلکہ وہ ان کے ساتھ پاس بیٹھ جاتا اور ان کو دلائل دیتے سمجھانے کی ایک دن بہت پیار سے کہا، تم لوگ ابھی بہت کم سن ہو اور اپنا وقت کھیل کود میں گزارتے ہو، لیکن اگر تم نے اس عمر میں محنت کرنا نہ سیکھا تو جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے تو تم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوگے۔ سب بیٹے یک زبان ہو کر بڑے جوش سے کہتے، ابا جان اب بالکل فکر نہ کریں، ہم بہت جلد سب کو سیکھ لیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کے والد انہیں ایک اور موقع دینے کے لیے راضی ہوتے تو چاروں بھائی اپنا وعدہ فوراً بھول جاتے اور جلد ہی اپنے پرانے طور طریقوں پر اتر آتے اور وہ جدھر بھی نکل جاتے شرارتیں کرتے، تباہی بربادی ڈھاتے نظر آتے۔ اگر کوئی ان سے کوئی کام کرنے کے لیے کہتا تو وہ سب طرح طرح کے بہانے بنا دیتے، جبکہ دراصل یہ چاروں بھائی نہایت سست اور قائل تھے۔ تو اسی طرح دن، مہینے اور سال گزرتے گئے اور یہ چاروں بڑھ کر جوان ہو گئے۔ انہوں نے پڑھنا لکھنا بالکل نہ سیکھا اور نہ ہی انہوں نے کھیت پر کام والد کی مدد کے لیے کیا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو اپنی من گھڑت فضول باتوں اور مشکلات کے لیے الزام دیتے رہے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی کبھی ایک دفعہ برے طور پر اپنی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ آخر رحیم ایک ضعیف اور بوڑھا آدمی ہو گیا، مگر وہ پھر بھی کھیت پر سارا دن اکیلا ہی کام کرنے پر مجبور تھا۔ یہ کام ایک بوڑھے آدمی کے لیے بہت محنت کا تھا اور رحیم کو وہ دن بہت مشکل لگنے لگے تھے۔ فصل کی پیداوار میں بھی کمی آ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس دولت میں بھی جو کہ وہ فصل کو منڈی میں بیچ کر حاصل کر سکتا تھا۔ رحیم اس کی بیوی اپنے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان تھے، مگر وہ چاروں بھائی ان واقعات کے بارے میں بالکل ہی پریشان نہ ہوتے تھے۔ کبھی کبھار وہ کھیت میں اپنے والد کی مدد کرنے چلے جاتے، لیکن زیادہ تر وقت اپنے بچاؤ کی خاطر بہانے بناتے رہتے۔ وہ تمام دن صرف نکمے بیٹھے رہتے اور کھاتے پیتے اور سوتے۔ اگر کبھی کوئی اکبر سے کہتا کہ وہ کھیت پر جا کر اپنے والد کی مدد کرے تو وہ کہتا کہ دوسرے تینوں میں سے کوئی جا کر مدد کرے، کیونکہ میرے تو سر میں درد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح ہر بھائی کو اب جب بھی کوئی کسی کام کرنے کو کہتا تو وہ کسی قسم کا بہانہ بنا دیتا اور ان میں سے ہر ایک اپنے دوسرے بھائیوں میں سے کسی ایک کو وہ کام کرنے کے لیے پیش کر دیتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ رحیم واقعی اس قدر ضعیف اور بیمار ہو گیا کہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا اور اس نے اس حقیقت میں یہ محسوس کیا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ رحم دل باپ اپنے نکارہ بیٹوں کے بارے میں بہت فکر مند ہو گیا اور اس کے دماغ کو بہت سے مشکلات سوالات نے گھیر لیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ جب وہ نہیں ہوگا تو ان کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا، اس لیے وہ اپنے لیے روزی مہیا کیسے کر سکیں گے۔ ان کے برے اعمال کے باوجود رحیم اپنے بیٹوں کو دل سے چاہتا تھا اور ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اپنا بیچارہ ضعیف آدمی بہت ہی غور سے یہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے۔ بہت دیر تک غور کرنے کے بعد رحیم کو ایک منصوبہ سمجھ میں آیا جس کے بارے میں اس نے خیال کیا کہ شاید وہ کارآمد ہو سکے۔ پھر وہ خود بخود مسکرایا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اس کے چاروں بیٹوں کو بلا کر لائے تاکہ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھیں اور اس سے پہلے کہ وہ قبر میں جا سوئے انہیں اپنی وصیت سنائے اور نصیحت کے چند الفاظ کہہ سکے۔ رحیم کی بیوی یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اپنے خاوند کو بہت چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں ان کے والد کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ چاروں بھائیوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا کہ ان کا باپ فوت ہو جائے گا۔ وہ اپنے والد کے قدموں کے پاس اس کی آخری وصیت سننے کے لیے بیٹھتے ہی رونے اور آہوزاری کرنے لگے۔ پیارے بیٹو، رحم دل باپ نے کہا، میں نے زندگی بھر تم سے محبت کی اور تمہاری دیکھ بھال کی۔ میں نے واقعی پوری کوشش کی کہ تم خوشی اور آرام و آسائش سے رہو اور میں تمہاری حفاظت کرتا رہا، لیکن اب میں بوڑھا اور بیمار ہوں اور جانتا ہوں کہ میں جلد ہی مر جاؤں گا۔ بوڑھا پھر کھانسنے لگا، اس کی سانس میں خرخراہٹ تھی اور اب چاروں بھائی خود دیکھ سکتے تھے کہ ان کا باپ حقیقت میں بہت بیمار تھا، لیکن میں نے ایک بڑا خزانہ تم لوگوں کے لیے بچا رکھا ہے۔ رحیم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری زندگی میرے جانے کے بعد بہت عرصے بعد تک آرام سے گزرتی رہے۔ بہت زمانہ گزرا، میں نے اپنے کھیت کی زمین میں کسی جگہ ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا، پھر میں نے اس گڑھے میں خزانے کو اس وقت کے لیے جب تمہیں اس کی ضرورت پڑے حفاظت کے ساتھ دفن کر دیا، لیکن اب مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ وہ کس جگہ پر ہے۔
चारों भाई एक दूसरे की तरफ तज्जुब से देखने लगे, लेकिन वो अपने बाप के ख़जाने के तस्वर से काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे। मेरे मरने के बाद तुम्हें इसका सुराग लगाना होगा, तो उसे खोद कर निकालना होगा। रहीम ने बात जारी रखी, फिर तुम अपने चचा से, जो कि इस वक्त ख़ानदान में सबसे बड़े होंगे, दरख्वास्त करना कि वो उस ख़जाने को तुम्हारे चारों दरमियान बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें। इसके लिए आपस में झगड़े मत करना, अपने चचा के फैसले की तज़ीम करना। याद रखो कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करना हमारी तहज़ीब का एक अहम हिस्सा है। तुम्हें इनकी इज़्ज़त करने को अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए। चारों भाई खेत में दफन किए हुए ख़जाने को फ़ौरन ही ढूंढने के लिए मुस्तरब नज़र आने लगे। रहीम ने ये ज़ाहिर किया कि उसने अपने बेटों को इसके रवैये को देखा ही नहीं और उसने अपनी तकरीर जारी रखी। एक और नसीहत जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो ये है कि तुम लोग एक दूसरे के साथ कभी मत लड़ना। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मौसूबंदी और साजबाज करने के लिए उकसाएंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम चारों हमेशा मुत्तहिद रहना। मिलजुल कर तुम सब बहुत ताकतवर रहोगे और कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। और किसी को भी इस ख़जाने के बारे में उस वक्त तक मत बताना जब तक तुम्हें वो मिल ना जाए। जब रहीम ने अपनी तकरीर ख़त्म की तो उसने आंखें बंद कर लीं। फिर वो जल्द ही फौत हो गया और अपने वालिद के जनाजे और तदफीन के बाद इन भाइयों ने अपने खेत के दूसरे सरे से खोदने का फ़ैसला किया। उन्होंने अब तक अपनी ज़िंदगी बहुत सुस्ती, कायली, आराम और आसाइश में गुजारी थी, इसलिए खेत के थोड़े से हिस्से को खोदना भी उनको बहुत मुश्किल लगा। सुस्त और कायल जब भाई जल्द ही हार कर घर पर आराम करने के लिए चल दिए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, फिर इससे अगले दिन और इससे अगले दिन ऐसे ही करते रहे, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीनन खेत का ज़्यादातर हिस्सा भाइयों ने खोद ही लिया। उनको इस तरह काम करते महीना भर और गुजर गया, मगर उन्हें दफन किए हुआ ख़जाना नहीं मिला। वो किसी और से इसका जिक्र भी नहीं करना चाहते थे और ना ही किसी की मदद लेना चाहते थे, क्योंकि वो इस ख़जाने में किसी और को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते थे। वो सब खुदाई करते करते बहुत थक गए, मगर उनमें से कोई भी इस ख़जाने को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार भाइयों ने गौर किया कि उन्होंने पूरा खेत खोद डाला, लेकिन ख़जाने का कोई सुराग नहीं मिला। तब उन्होंने ख्याल किया कि उनके बाप ने ख़जाना बहुत ही गहरा दफन किया होगा, इसलिए उन्होंने और भी ज़्यादा गहरा खोदने का फ़ैसला कर लिया। एक और महीना गुजर गया, मगर दफन किए हुए ख़जाने का कोई निशान नहीं मिला। सारा खेत अब पूरी तरह नीचे से ऊपर हो चुका था और हमसाए भी उन भाइयों की मेहनत पर रश्क करने लगे थे। आखिरकार चारों भाइयों ने दफन किए हुए ख़जाने को कभी भी पा लेने के ख्याल को तर्क कर दिया, मगर ये देख कर कि उन्होंने खेत को अच्छी तरह तैयार कर लिया था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर इस मौसम में गेहूं की काश्त करने का फ़ैसला कर लिया। जब फसल काटने का ज़माना आया तो उस खेत में बहुत आला दर्जे का और बहुत मिकदार में गंदम पैदा हुआ, जिसको वो सब भाई मंडी में ले गए और उसे हज़ारों रुपयों में फ़रोख्त कर दिया। अपने वालिद की नसीहत पर चलते हुए सब भाई अपनी कमाई दौलत को अपने चचा के पास ले गए और उनसे इस रकम को चारों में बराबर तकसीम करने की दरख्वास्त की। उनके चचा चारों भाइयों पर फ़ख्र करने लगे और बोले, शाबाश मेरे भतीजों, तुमने आखिरकार ये साबित कर दिया कि तुम मेरे मेहनती भाई रहीम के बेटे हो। ये खेत जो मेरा भाई तुम्हारे लिए छोड़ गया है वो खुद ही एक ख़जाना है, और अगर तुम इस तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम इसका हमेशा इनाम पाते रहोगे। अगले साल चारों भाइयों ने मेहनत करके फिर गंदम की काश्त की। इस दफ़ा पैदावार पहले से भी बढ़कर हुई और जब उन्होंने ये गंदम मंडी में फ़रोख्त की तो उन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा रकम बनाई। कुछ साल तक इसी तरह काम करने के बाद चारों भाई काफ़ी अमीर हो गए और अपने काम में भी खुश रहने लगे। आखिरकार ये वाज़ेह हो गया कि अकबर, असगर, नासिर और बाबर ने दफन किए हुए ख़जाने के मम्मे को हल कर लिया। असल ख़जाना तो मेहनत और तरतीबी निज़ाम का सिला था। चारों भाई अपने वालिद की होशियारी और दूरबीनी पर फ़ख्र करते थे, क्योंकि सिर्फ वही था कि जिसने इनको मेहनत, नज़म व ज़ब्त, इत्तेहाद और बड़ों की ताज़ीम की फजीलत का सबक दिया था। वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।